حیثمی رحمۃ اللہ نے مجمع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے نقل فرمایا۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 20 پر یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو اور بھی ائمہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لمن رآنی و آمن بی۔ اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے خوشخبری۔ قال لہ رجل وما طوبیٰ، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ کیا ہے؟ قال شجرۃ فی الجنۃ، حضور نے فرمایا وہ جنت میں ایک درخت ہے، مسیرۃ مئۃ عام، کہ جس کی چلنے کی لمبائی وہ 100 سال کے برابر ہے، 100 سال کے برابر، یعنی وہ درخت اتنا طویل اور لمبا ہے کہ بندہ 100 سال تک چلتا رہے تو وہ اس درخت کے پاس ہی رہے گا۔ ثیاب اہل جنت، حضور نے ارشاد فرمایا تخرج من اکمامہا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل جنت کے جو لباس ہوں گے، جو جنتی پہنیں گے، یہ اس شجر طوبیٰ کے جو شگوفے ہوں گے ان سے نکلیں گے۔ کہ اہل جنت کے جو لباس ہیں یہ طوبیٰ سے نکلیں گے۔ اور طوبیٰ جو ہے یہ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے طوبیٰ ہے، اس کے لیے بشارت ہے۔ اور اس حدیث کو احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسند شریف میں ذکر کیا، اور اس کا نمبر ہے 11673۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی 7 مرار، کہ اس کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے جو مجھ پر ایمان لایا، مجھے دیکھا، 7 بار اس کو خوشخبری ہے، 7 بار حضور نے فرمایا اسے بشارت ہے۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حضور نے انہیں خوشخبری عطا فرمائی، رحمت کی، جنت کی، فضل کی، اور فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھا، جہنم کی آگ اس کو مس بھی نہیں کر سکتی، اور جس نے میرے صحابی کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، حضور نے فرمایا اس کو بھی جہنم کی آگ مس نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کتاب المناقب میں بیان فرمایا، اور حدیث کا نمبر ہے 3858۔ اور حضرت عقبہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل النار مسلم رآنی ولا رآ من رآنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کی، حضور نے فرمایا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے صحابی کی زیارت کی وہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ نے معجم الکبیر میں ذکر فرمایا، اور حدیث کا نمبر ہے 983۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے صحابہ کی اس طرح شان بیان فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اغفر للصحابۃ، رواہ الطبرانی فی الکبیر، امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم الکبیر میں ذکر کیا، اور حدیث کا نمبر ہے 5874، کہ حضور سید دو عالم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اللہم اغفر للصحابۃ، اے اللہ میرے صحابہ کی مغفرت فرما، میرے صحابہ کی بخشش فرما، جن کے بارے حضور فرمائے
یہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، جن کے بارے حضور فرمائیں اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، جن کے بارے حضور فرمائیں ان کے لیے خوشخبری ہے، انہیں جہنم کی آگ مس بھی نہیں کر سکتی، جن کے لیے حضور دعا کرے اے اللہ میرے صحابہ کی بخشش فرما، مغفرت فرما، قربان جائے ان نفوس قدسیہ کے قدموں کی خاک پر کہ اللہ کے ہاں ان کا کتنا عظیم مرتبہ ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے۔ اور ایسے نفوس قدسیہ کی محبت وہ اللہ کے قریب کرتی ہے، ایسے نفوس قدسیہ سے عقیدت یہ دین کی گارنٹی اور دین کی ضمانت ہے، اور ایسے نفوس قدسیہ کی بے ادبی اور گستاخی اور ان پر تان کرنا یہ کسی شقی محروم القسمت اور کسی بدبخت کا کام ہی ہو سکتا ہے کہ جن سے اللہ راضی، رسول راضی، جنہیں اللہ جنت کا وعدہ دے چکا، رسول اللہ علیہ السلام جن کے جنتی ہونے کا اعلان فرما چکے، اور جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار توبہ فرمائیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، جہنم کی آگ بھی انہیں مس نہیں کر سکتی، یہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایسے نفوس قدسیہ پر تان کرنا یہ کسی بدبخت کا کام ہو سکتا ہے، کسی کمینے آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ ایسا بندہ جس پر اللہ کا غضب ہو وہی ان نفوس قدسیہ کا بے ادب اور گستاخ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس طرح شان بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا ماصل صحابی ماصل المل فی الطعام لا یصلح الطعام الا به۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہے، اور پھر حضور نے خود فرمایا کہ یہ تشبیہ کیوں دی گئی ہے، فرمایا لا یصلح الطعام الا به۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ ہی بہتر ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، کہ جس طرح کھانا نمک کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ میرے صحابہ ان کی محبت کے بغیر تمہارا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو امام بزار نے اپنے مسند میں ذکر فرمایا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے مسند بزار میں 2762۔ اور ایک حدیث میں حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتفترق امتی علی 73 ملت کل فی النار الا ملتا واحدہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ حضور نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ کہ حضور علیہ السلام تو امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جو میرے اصحاب کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے اصحاب کے طریقے پر چلے گا، جو میرے اصحاب کے عقائد پر چلے گا، جو میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، صحابہ کے طریق پر چلنے والے کو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور جن کے طریقے پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا کیا مقام، ان کی اپنی کیسی بلند شان ہے۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں بیان کیا، اور حدیث کا نمبر ہے 2641۔ ویسے یہ حدیث کافی کتابوں میں آتی ہے اور اس حدیث کی کافی اسناد ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح اپنے اصحاب کی شان بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طریقوں سے اپنے اصحاب کی شان کو بیان فرمایا۔ اجمعین وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو اللہ نے حضور کے لیے پسند فرمایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ
ان اللہ اختارانی اصحابی علی العالمین سون نبیین والمرسلین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء و مرسلین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بغیر باقی تمام جہانوں پر اللہ نے میرے اصحاب کو چن لیا.